بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. اب ذرا یہ بتائیے کہ پہلے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے عشق کا عالم یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین تھے اور آپ کا مال تھا. آغاز کیجئے. بڑا دم چاہیے ہوتا ہے صاحب مال خرچ کرنے کے لیے. میں ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ جب بات کر رہا تھا تو ذرا آپ نے کیلکولیشن بھی بتانی ہے کہ وہ 40,000 دراہم جو ہیں وہ آج کے بنتے کتنے ہیں، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. ابھی ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر نہیں دیکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرید نہیں دیکھا. یہ جو جملہ ہے، جب پیر سب سے اعلیٰ ہو کائنات کا اور مرید سب سے اعلیٰ ہو اس کائنات میں، تو پھر یہ سب سے اعلیٰ مرید اپنے سب سے اعلیٰ پیر کے قدموں پہ اپنا سارا مال نچھاور کر دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ قرآن اس کی گواہی دینے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ جو عطا دے رہا ہے، اللہ کے لیے ڈرتا ہوا دے رہا ہے اور سچ کی حسن کی تصدیق کر رہا ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے ہم آسان رستے آسان کر دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال قربان کیا ہے، یہاں تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث نمبر 466 اور 3654 نمبر حدیث دونوں میں یہی لکھا ہے. سرکار نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. مجھ پر سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے جس نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر صدیق. یہی وہ جملہ ہے جیسے اقبال نے کہا، امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینہ ماں. وہ ذات جس کو حضور نے یہ شرف دے دیا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا یہ اللہ اکبر. وہی سرکار دو عالم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے 3661 نمبر. حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا. یہ مال آپ نے خرچ کرنا مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے غلام جو ظلم و ستم سہ رہے تھے ان کو آزاد کروانے کے لیے کافروں کے شکنجے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال خرچ کر دیا. اور سب سے بڑی بات وہ دیکھیں، کائنات میں عشق کا جب کوئی بھی ذکر آتا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمکتا سورج ہوتا ہے. اس چمکتے سورج کو گٹاؤں کفر کی گٹاؤں سے نکالنے والے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر نے 40 اوقیہ سونا دیا ہے امیہ بن خلف کو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا. ان کے علاوہ کئی غلام آپ نے، نہدیہ کو آپ نے آزاد کرایا، زنیرہ کو آپ نے آزاد کروایا، ام عبیس کو آپ نے آزاد کروایا، عامر بن فہیرہ کو آپ نے آزاد کروایا. غلاموں کی تو لائنیں لگی ہیں جن پر خرچ کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال. یہاں تک کہہ لیں کہ ہجرت کے لمحے سے پہلے 35,000 درہم آپ مکہ مکرمہ میں حضور کے قدموں پر نچھاور اور کل آپ کا اثاثہ جو تھا وہ 40,000 درہم ہے. 5,000 آپ ہجرت کے وقت میں لے کے آئے ہیں ساتھ. میں عرض کرتا ہوں یہ 40,000 حضرت اسما کی روایت کے مطابق جو 40,000 درہم ہے، 5,000 تو آپ لے کے آئے ہیں جس وقت ہجرت میں حضور کے ساتھ آئے ہیں، اور 35,000 پہلے آپ مکہ مکرمہ میں خرچ کر چکے ہیں. یہ 40,000 درہم آج کے زمانے کے حساب سے اگر اس کی ویلیو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو کروڑ سوا کروڑ کے قریب پہنچ جاتی ہے، تقریباً 2.5 کروڑ، 2.25 کروڑ. اب اتنی بڑی ویلیو، اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ یوں سمجھیں کہ جس وقت حضور ہجرت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے جو اس وقت 5,000 درہم لیے ہیں، ایک درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا. وہ کیسا کمال واقع ہے وہ. اب دیکھیں اور وہاں جو شہزادیاں ہیں آپ دیکھیں ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے. حضرت اسما کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب ان کے دادا پوچھتے ہیں ان سے آ کے کہ تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے. یہ حاشیہ لگا دیجیے گا کہ وہ ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے. نہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اب تھوڑا سا مجھے ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو پھر بڑا لمبا ہو جائے، بڑا سفر میرا پہلے ہی لمبا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 درہم جہاں لاتے ہیں، حضرت اسما اپنے دادا کو جب ان کے سوال پر پتھروں کو اکٹھا کر کے کپڑا اوپر ڈال کے ہاتھ رکھواتی ہیں، یہ دیکھیں ہمارے بابا ہمارے لیے اتنا چھوڑا ہے، خیر تم گھبراؤ نا.
اب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات صرف اپنے بوڑھے دادا کو سکون دینے کے لیے کہی تھی، واللہ ما ترک لنا شیئا، اللہ کی قسم ابو بکر نے تو ہمارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ اس وقت بھی گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، تو جس کو اس وقت گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے تبوک میں پرواہ کہاں سے آتی ہے؟ اب یہاں سے 5000 درہم لے کے اونٹنیاں بھی جن پر سرکار دو عالم بھی سفر کر رہے ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالی ہوئی ہیں۔ اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی بنانے کے وہ جو سہل اور سہیل کی ملکیت زمین ہے، جس زمین کو خریدا جانا ہے، انتخاب کیا گیا ہے کہ یہاں مسجد نبوی بنے گی، وہ مسجد نبوی جس میں قیامت تک کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیا کی تعداد گنتی کی ختم ہو جائے گی، جہاں ثواب ملتے ہیں نماز ایک ایک نماز پڑھنے کے، اور دنیا ساری وہاں نماز پڑھنے جاتی ہے، وہ جگہ مسجد کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں گے پھر آپ بات آگے بڑھائیے۔ آج ہمیں آپ علماء کرام بتاتے ہیں کہ مسجد میں ایک نل لگا دو، جب تک وضو ہوتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ بالکل ایسا ہی۔ اچھا جی مسجد بنا دو اللہ تعالیٰ محل بنا دے گا۔ مجھے بتائیے کہ دنیا کے محلات تو ہیچ ہیں مسجد نبوی کے آگے، جس نے مسجد نبوی بنا دی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ زندہ باد۔ جس کا محل، اس کے لیے اب مسجد نبوی کے لیے جو حضور سید عالم نے فرمایا ابو بکر میری طرف سے قیمت ادا کر دو، اس کی سرکار کی طرف سے قیمت ادا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد نبوی کے لیے۔ اور اب پھر آگے بڑھتے جائیں تو وہ جو میں مختصر کرتا ہوں بات کو، جو تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب یہاں پر ضرورت ہے، وہ وقت بھی تنگی کا تھا، لوگوں کا اوپر تنگی تھی، اسی وقت میں عمر جب سرکار نے فرمایا نا کہ لاؤ اللہ کے لیے مال لاؤ اور جہاد کے لیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کی کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ کیا، وہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، آج میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی کمال ہے یہ 1678 نمبر حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں مال لے کے آیا، آدھا مال اپنے گھر کا لے آیا، حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے، تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال اس سے آگے کی جو بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سارا مال لے کے آئے ہیں، سرکار نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے صرف اللہ اور رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اقبال یہ کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، عشق و محبت کی بنا جس سے استوار ہے، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اس پہ کمر سمو شتر و قاطر و حمار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آئیے ناظرین سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دو یار ساتھ تشریف فرمائے نا، دو وزیر جو زمین پہ تشریف فرمائے، ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں، درود و سلام انشاءاللہ۔ اور جب لوٹیں گے تو ڈاکٹر جامی صاحب سے بہت اہم بات میں نے پوچھنی ہے، یہ عقل کی دنیا ہے صاحب، اور اس وقت تک باتیں جو ہیں واضح نہیں تھیں، لیکن کیسی بات ہے صاحب کہ آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے پیر اور دنیا کے سب سے بڑے مرید، سب سے پہلے سر جھکا کے کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں سچی تو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک۔ پروفیسر صاحب چونکہ ظاہر ہے یہ واقعات عشق کے اتنے طویل ہیں اور ان کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے، یعنی میں تو ان کندھوں کو سواری بنتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ سواری کتنی عظیم ترین سواری ہوگی جن کاندھوں پر غار ثور جاتے ہوئے سرکار علیہ السلام سوار ہوئے ہوں گے، یعنی ان کندھوں ہی کو اگر ہم لے لیں تو پوری مجلس جو اسی پہ تمام ہو جائے۔ ذرا مجھے اب یہ بتائیے آخر میں فائنلی کہ غزوات کے موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اظہار عشق ہے وہ اپنی جگہ ایک رہتی دنیا تک ایک روشن مثال ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے جنید بھائی، یہ غزوات سے پیچھے تھوڑا سا ایک جملہ میں اضافہ اس میں عرض کر دوں۔ غار ثور پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے ہیں،
وہ غار ثور 5000 فٹ سے زیادہ بلند ہے، ہاں اور اتنا لمبا سفر ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ بھی رستے میں سانس نہیں لیا۔ اللہ، سارا سفر، یعنی آج ایک بندہ چڑھنے لگے غار ثور پہ تو رستے میں رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محو ہیں عشق رسول میں اور ذات رسول میں اتنے گم ہوئے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں، تھکے ہی نہیں، کہیں رکے ہی نہیں، اور وہ غار ثور کی یہ انسانی طاقت میں تھی۔ یہ ایک صرف عشق کی کیفیت ہے، اعلیٰ عشق کی کیفیت ہے، اس کا کوئی اور پیمانہ ہی نہیں ہے جو بالکل اس کو مقرر اکیلا آدمی نہیں چڑھ پاتا، نہیں چڑھ پاتا۔ اب آ جاتے ہیں ہم غزوات کے موقع پر، جہاں میدان جنگ سامنے پیش ہے، اور وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی جو تابانیاں ہیں۔ ترمذی شریف میں 3081 نمبر حدیث ہے، جس میں پہلی جنگ بدر کا جو تذکرہ ہے کہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا تھا، اور اس میں یعنی جہاں سے آپ سارے میدان کی جو کاروائی ہے اس کو نظر میں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ سپریم کمانڈر کا جو وہ ہیڈ کوارٹر تھا سپریم مسجد عریش ہے وہاں، بالکل صحیح۔ اب وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ اکبر، آپ ہیں اس خلوت میں حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور اتنے مبالغے سے دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ انداز دعا کا بڑا الگ ہے، پوری زندگی سے الگ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، مولا جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے اسے پورا کر، اللہم انک ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا تبعد فی الارض، پروردگارا آج یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ ہلاک ہو جاتی ہے، اگر تو اسے ہلاک کر دیتا ہے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ، یہ دعا مانگتے مانگتے یہاں تک سرکار حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حتی سقط رداہ عن منکبیہ، حضور کے کندھوں مبارک سے آپ کی چادر مبارک زمین پر اتر آئی۔ جس چادر کو آپ نے اترتے ہوئے زمین پر آتے ہوئے دیکھا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پیچھے کھڑے تھے، دوڑ کے آگے بڑھے، چادر مبارک کو اخذ رداہ فالقاہ عن منکبیہ، حضور کے کندھوں پر اس چادر کو دوبارہ رکھا، ثم التزمہ من ورائہ، پیچھے سے سرکار کے ساتھ چمٹ گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس کر دیں، بس کفاک مناشدتک ربک، حضور آپ نے کم حد کر دی ہے، اپنے رب کو پکار پکار کے آپ نے حد کر دی ہے، انہ سینجز لک ما وعد لک، اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ جو ان کی کیفیت ہے، اور پھر اس پہ آیتیں آ جاتی ہیں، یہ جو معاملہ ہے کیفیتوں کا، اسی واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر پہ بیان کیا، یعنی کوفہ ہے، امیر المومنین ہے، اب ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے مسند بزار کی حدیث نمبر 761 ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا لوگوں سے، ایھا الناس، اے لوگو، اخبرونی من اشجاع الناس، مجھے بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو سارے لوگوں کا جواب یقیناً وہی ہونا چاہیے تھا جو عام انہوں نے منظر دیکھا تھا، جو کچھ وہ جانتے تھے، ان کی نگاہ علی کی نگاہ کے برابر تو نہ تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو وہ ہوں انی ما بارزت احدا الا انتصفت منہ، کہ جس کسی نے بھی مجھے للکارا ہے میں نے اس کا انصاف کر دیا ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں سب سے بہادر کون ہے؟ بہادر کی بات نہیں، سب سے بہادر کون ہے؟ اب انہوں نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں سب سے بہادر ابو بکر ہے، اور واقعہ بتا رہے ہیں، میں اس بہادری کی دلیل دیتا ہوں کہ جس وقت بدر کے میدان میں عریش بنایا گیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، من یکون مع رسول اللہ لیلۃ لئلا یحوی علیہ احد من المشرکین، کون آج حضور کے ساتھ کھڑا ہو کے پہرا دے گا کہ کوئی مشرک آپ کو اذیت نہ دے سکے؟ اس وقت فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، ہم میں سے کوئی حضور کے قریب نہیں گیا، ابو بکر کھڑے ہو گئے، شاہر بالسیف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سر اقدس کے پاس تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ آئے کوئی کافر میں دیکھتا ہوں، اور پھر جو کوئی ادھر آیا ہے ابو بکر کی تلوار نے اس کا مقابلہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق رسول جو ہر غزوے میں نظر آیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن ظاہر امام العاشقین کا تذکرہ پاک ایسا ہے ناظرین کہ کیا ہی کہنے۔